صفا اسلامک سینٹر. ہمارے شعبہ جات صفا فہم القرآن، صفا دعوت اصلاح، صفا تحفیظ القرآن، صفا ماڈل سکول. صفا فہم القرآن بفضل تعالی گزشتہ 23 سال سے فہم قرآن کلاسز کا سلسلہ باقاعدہ جاری ہے، جس میں شہر کے مختلف کونوں سے کاروباری حضرات، طلباء، سرکاری ملازمین اور خواتین ہر قسم کی فرقہ واریت سے ہٹ کر روزانہ قرآن پاک کے آسان فہم، ترجمہ و تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں. علاوہ ازیں رمضان المبارک میں منتخب قرآنی مضامین پر مشتمل ہدی للناس کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر کے نامور جید علماء اکرام، مبلغین اور لیکچرر حضرات تشریف لاتے ہیں. صفا دعوت اصلاح، جس کا مقصد نشر و اشاعت کے ذریعے معاشرہ کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے. ہمارے ادارہ کے چیئرمین محترم سلیم رؤف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی مختصر مگر تربیتی اور اصلاحی تحریروں نے چند سال کے قلیل عرصہ میں صفا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. مثلاً اور میں مر گیا، ننھا مبلغ، بازار ضرور جاؤں گی، میرج ہال، وار مسلمان، شیطان سے انٹرویو، فیصلے کا دن، مجھے بیٹا چاہیے بس، کیسی رہی سزا، اندر جانا منع ہے، اللہ سے جنگ، نایاب ہیرا، پہلے آئیے پہلے پائیے. صفا ماڈل سکول. اگرچہ تعلیم انسان کو زندگی کی حقیقت کا شعور بخشتی ہے اور اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، لیکن تربیت اور ماحول انسان کے لیے ایسا معلم ہے جو اپنی نگرانی میں پروان چڑھنے والی شخصیت پر گہرے نقش و نگار بناتا چلا جاتا ہے. اسی لیے عوام کے پرزور اصرار پر صفا ماڈل سکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے ماحول میں رہتے ہوئے بچے نہ صرف جدید اور بہترین تعلیم حاصل کریں، بلکہ وہ صحیح معنوں میں اسلامی روایات کے پاسبان بنیں اور ملک و ملت کا گہرا درد اپنے سینوں میں دبائے ہوئے ہوں. صفا حفظ القرآن. صفا میں حفظ القرآن کا ایک معیاری شعبہ قائم کیا گیا ہے تاکہ نئی نسل کو اس عظیم نعمت سے مالا مال کیا جائے اور والدین کو وہ سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں. سینکڑوں طلباء طالبات حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محترم سامعین، صفا جدید طرز کا ایک منفرد ادارہ ہے. صفا کی بنیادوں میں جو جذبہ کار فرما ہے وہ رضا الہی کے ساتھ ساتھ تعمیر انسانیت اور خدمت انسانیت کا جذبہ ہے. اگر آپ بچوں کی ایسی تربیت کرانا چاہتے ہیں جس کی بنا پر ان کا نام ہمیشہ کے لیے انمٹ ہو جائے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے قربانی اور احسار کا جذبہ پیدا کریں. اپنے اور قوم کے بچوں کے اعلیٰ مستقبل کے لیے ہمارے اساتذہ، اسٹاف اور ذمہ داران کا ساتھ دیں. صفا ماڈل سکول کے طلباء طالبات الگ الگ کیمپس میں نرسری سے لے کر میٹرک تک معیاری ایجوکیشن، ایمانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. قد من الله علينا إذ بعث الهادي
الكون وأنت وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جس بات کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ قوم و ملت کا ہر فرد، ہر عنصر ایک مثالی بن جائے۔ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد جس قوم کی تربیت کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کر دیا، آج وہی قوم ہم سب کے لیے روشنی کے مینار بن گئے۔ وہ روشنی کے مینار کیسے بنے؟ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت کی مالا میں پرو دیا تھا، اور ایسے اصول و ضوابط سکھلا دیے تھے جن کی روشنی میں پنپنے والی قوم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رول ماڈل بن گئی۔ آج کس مختصر سی بزم میں ہماری گفتگو کا محور ہوگا اسلامی اخوت اور اس کے تقاضے۔ اسلامی اخوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کہتے ہیں کل ما ينتفع به ويستلذ، ہر وہ چیز جس سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہو، نفع ملے، اور وہ چیز باعث لذت بھی ہو۔ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی جو چیز باعث نفع ہو اور اخروی لذتوں اور حلاوتوں کا سبب بن جائے، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ فَكُلُّ نِعْمَةٍ لا تقرب من اللہ سبحانہ وتعالی فهي بلیہ وليست نعمہ، لیکن ہر نعمت خواہ اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، جاہ و منصب کی شکل میں ہو، اگر ان تمام نعمتوں کے باوجود انسان کو تقرب الہی نصیب نہیں ہوتا تو یہ نعمتیں باوجود اس کے کہ لوگ ان کو نعمتیں سمجھتے ہیں، یہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ نعمت وہ ہے جس سے انسان کی زندگی راحت اور سکون والی بن جائے، اور اس زندگی کے چند ایام گزارنے کے بعد جب اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہو تو مولا کریم کی طرف سے یہ پیغام اس تک پہنچایا جائے کہ یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں،
جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کون سے اصول تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت میں اختیار کیا، اور پھر صحابہ کرام نے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ اسلامی اخوت کے وہ تقاضے ہیں جن میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کو اپنے دل میں پیدا کرے۔ خیر خواہی، ہمدردی اور محبت یہ بنیادی اصول ہے۔ جب تک اس اصول پر پابندی نہ ہو، اسلامی معاشرے کی خواب کو زندہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کی باہمی الفت، مسلمانوں کی باہمی محبت و مودت کی مثال تو ایک جسم کی مثال ہے۔ اعضائے جسم جن میں سے کسی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بازو میں تکلیف ہے تو بازو کو اتار کے رکھ دیا جائے اور بقیہ جسم آرام کر لے۔ نہیں، اس ایک عضو کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اور ایک عضو کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور رات جاگ کر گزارتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر محبت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن کے لیے دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، ایک دیوار مختلف اینٹوں سے بنتی ہے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ مل کے اس کو مضبوط بنانے کا کردار ادا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی محبت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ جب تک ایک مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کر لے، اس وقت تک اس کی محبت کی دلیل واضح نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، ان بنیادوں پہ قائم ہونے والی محبت اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ مسلمانوں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہ آ جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہ پیدا ہو جائے، اور اس وقت تک تم محبت کے حصول کو ممکن نہیں بنا سکتے جب تک تم کو میں جو نسخہ بیان کر رہا ہوں اس کو اختیار نہ کر لو گے۔ وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے کہ تم راستوں میں چلو، گھر میں داخل ہو، بھائیوں کے پاس ہو، تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کو عام کرو، تم سلام کو عام کرو گے، افش السلام کی تسلموا، سلامتیاں چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو، افش السلام کی تعلو، بلندیاں چاہتے ہو
سلام کو عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام نہیں کہتا اور تمہارے پاس آنا چاہتا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ومن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، اور جو بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، سلام نہیں کہتا، اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے۔ کیوں نہ دیا جائے؟ وہ ایک بھائی ہے، اس لیے نہ دیا جائے کہ وہ خونی بھائی تو ہے، وطنی بھائی تو ہے، لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا حسد سلام پر یہودیوں کو ہوتا ہے۔ ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مسلمان بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، تجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے۔ مسلمان کی سلامتی، اس کی خیر و برکت یہودیوں کو پسند نہیں ہے۔ مسلمان کے دل میں تو محبت ہوتی ہے، وہ سلام کو پھیلاتا ہے، بلکہ تمام تحیاتکم بینکم بالمصافحہ، وہ اس سلام کی تکمیل مصافحہ کے ساتھ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں مسلمانوں کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ان دونوں کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا دوسرا حصہ، یہودیوں کو اس بات پہ حسد ہوتا ہے کہ کوئی سلام کہے، اور اس بات پہ حسد ہوتا ہے کہ کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں ایک مسلمان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم مجھے ثابت قدمی عطا فرما صراط مستقیم پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مجھے نصیب فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن لوگوں پر اللہ مالک الملک کا انعام ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک خود فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام اللہ تعالیٰ کا انبیاء پہ ہوا، صدیقین پہ ہوا، شہداء پہ ہوا، صالحین پہ ہوا۔ مومن جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کہتا ہے، تو مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے مولا کریم انبیاء کا راستہ دے دے، صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت دے دے۔ آمین کہہ کے یہ کہتا ہے اللہم استجب دعاءنا
مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جب آمین کہتا ہے مسلمان تو یہودی جلتا ہے، وہ کہتا ہے یہ انبیاء کے ساتھ کیوں جائیں، ان کو وہ درجہ کیوں مل جائے جو صالحین کو ملا، جو شہداء کو ملا، جو صدیقین کو ملا۔ لیکن مومن اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ایک مسلمان کے لیے دعائیہ کلمہ بھی بولے، سلامتی کی دعا بھی کرے اور انبیاء کی رفاقت کی خواہش بھی کرے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کے نصیبے میں فرمائے۔ اسلامی اخوت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے۔ اور سوء اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ گم شدہ تراث آج کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے امتیازات میں سے ایک میزہ تھا کہ ایک مسلمان عالی اخلاق والا ہوتا، ایک مسلمان میٹھی زبان والا ہوتا، ایک مسلمان جب ملاقات کرتا تو ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کی خواہش لے کے ہی ملنے والا واپس پلٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وفي رواية طليق، کسی نیکی کو حقیر مت جانو، اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مزاج مبارک یہ تھا، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، جب بھی کلام فرماتے تو مسکرا کر ہی کلام کرتے۔ بات سننے والا اور بات کرنے والا، مصافحہ کرنے والا، سلام کرنے والا یہ یقین کر کے پلٹتا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو میرے ساتھ ہی پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس سے ملاقات کرتے وقت مسکرانا بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک شخص راستہ بھولا ہوا ہے، اس کو صحیح راستہ بتا دینا، اس کی ڈائریکشن درست کر دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک انسان جس کی نظر کمزور ہے، وہ راستے کا تعین نہیں کر پا رہا، اس کو صحیح راستے پہ چلا دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرِ وَالْعَظْمَ وَالشَّوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو، ہڈی کو، پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا کہ کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، کسی مسلمان کے لیے باعث تکلیف نہ بن جائے، بہت بڑا صدقہ ہے۔ کتنا بڑا صدقہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفي روایت اخرى فغفر له فأدخل الجنہ، ایک شخص جا رہا ہے، کانٹے نظر آئے، کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے، مالک الملک نے اس معمولی سے عمل کو اس انداز سے قبول فرمایا، کتنی قدردانی کی، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی کے راستے کو درست کر دینے والا بڑا صدقہ کرتا ہے، تو جو جنت کا راستہ دکھا دے، اخروی راہوں کو درست کر دے، اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور دنیاوی راستے کے بارے میں فرمایا من کمہ اعمی عن الطریق، جو شخص نابین انسان کو
غلط راستے پہ چلا دیتا ہے، تماشائی بنتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو دنیاوی راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو اخروی راہیں ہی غلط بتا دے، جنت کی بجائے جہنم کے سودے کروا دے، اس پہ اللہ کا غضب اور عذاب کتنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی بنیاد پہ کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا یہ امتیاز بیان کیا کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کی زبان کی نرمی کی وجہ سے ہی اللہ مالک الملک اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ جس چیز میں نرمی آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو کھینچ لیا جائے وہ خوبصورت چیز بھی بدنما بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان جیسا کوئی دنیا میں عالم پیدا ہوا، نہ ان جیسا کوئی حسین پیدا ہوا، لیکن سرتاج رسول کو یہ پیغام اللہ نے دیا، کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی اور آپ کا یہ عالی اخلاق نہ ہوتا تو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے والے جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں ان میں سے کوئی نظر نہ آتا۔ اور یہاں میں یہ پیغام ڈیپلی دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں کو۔ میرے بھائیوں سوچئے، آج میں اور آپ اپنے مزاج کو بدل چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت سے منوایا جا سکتا ہے یا گالی سے منوایا جا سکتا ہے، برے القاب سے باتیں منوائی جاتی ہیں۔ وہ گردنیں جو صحابہ کرام کی تلواروں سے نہیں جھکی تھیں، وہ محمد مصطفیٰ کے مقدس کلمات جو زبان سے نکلے ان سے جھک گئی تھیں۔ اور بات سمجھنے والی ہے، اور میں اس بات میں آپ کو شریک کرنا چاہوں گا، اگر آپ پسند فرمائیں تو جواب دیجیے گا۔ اگر 4 سالہ بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو اس کو ٹافی دکھا کے متوجہ کرتے ہیں یا سزا دینے کے لیے انجیکشن دکھا کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں؟ جواب دیجیے۔ بچہ ٹافی کو دیکھ کے آئے گا کہ انجیکشن کو؟ ٹافی کو دیکھ کر۔ وہ بچہ ہے 4 سالہ، کوئی 40 سالہ بے نماز ہے، کوئی 40 سالہ دین سے دور ہے، تو وہ دینی طور پہ تو بچہ ہی ہے۔ اس کو بھی اپنے قریب کرنے کے لیے نرمی اختیار کی جائے، اخلاق اختیار کیا جائے، احترام کے پہلوؤں اور تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ مشن ہے تو پھر طریقہ اور سلیقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا چاہیے۔ صحابی رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، کائنات کے سرتاج نماز سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں یا معاذ انی احبک، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ سرتاج رسول جس کو فرما دے مجھے بڑی محبت ہے، اس سے بڑی سعادت کسی کے لیے کیا ہے؟ وہ صحابی یہ بات سن کے اتنے خوش ہوئے، فرماتے وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ ہیں سرتاج رسول، اپنی جگہ سے اٹھے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی جب مصافحہ کرتے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک دوسرا ہاتھ چھڑا نہیں لیتا تھا۔
آج میرے اور آپ کے دماغ میں علم یہ آ گیا ہے کہ سلام بھی پورا نہیں لینا. وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے آئے؟ آج ہم سرتاج رسل سے بھی زیادہ اپنے آپ کو مشغول سمجھتے ہیں یا اپنے لیول کو بلند کر چکے ہیں کہ شاید یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پورے ہاتھ سے سلام بھی کیا جائے. اٹھے ہیں ایک پہلو، کہا انی احبک یا معاذ، 2 پہلو، پھر مصافحہ کیا، 3 پہلو، پھر ہاتھ کو پکڑ لیا، 4 پہلو، اور فرمایا میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. سرتاج رسل تحفہ دیں، لینے والے سے بڑھ کے سعادت مند کون ہو سکتا ہے؟ اور تحفہ کون سا پیش کیا؟ 5 پہلوؤں کے بعد ذرا سوچئے، جس کے ساتھ اتنی اپنائیت، اتنی محبت، اتنا اخلاق، اتنا احترام جس کو دیا جائے، وہ آپ کی بات پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا تحفہ یہ ہے، لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. میرے بھائی، میرے صحابی، ہر فرض نماز کے بعد یہ 3 کلمات نہ چھوڑنا. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مولا کریم میری مدد فرما، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیری خوبصورت عبادت کرنے والا بن جاؤں. میرے بھائیوں، یہ مشن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر طریقہ اور سلیقہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہی اختیار کیا جائے. یہ وہ اسلامی تقاضا ہے، اسلامی اخوت کا تقاضا تھا جس کو آج ہم بھول گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، فأدرکہ اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی شخص آیا، فجبزہ بردائہ جبزة شدیدہ، آپ کی چادر مبارک اس کو پکڑ کے کھینچتا ہے. وہ کھردری چادر کو جب کھینچا گیا، قد اثرت به حاشیۃ البرد، کندھے مبارک پہ اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شخص کیا کہتا ہے؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو آپ کے پاس مال ہے مجھے دیجئے. مطلب جو آپ کا مال ہے وہ میرے حوالے کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلو کیا پیش کیا گیا؟ اور ہیں کون؟ جس ہستی جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی. سرتاج رسل جو خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، دنیا والوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی. اس سرتاج رسول نے اتنی تکلیف کو بھی برداشت کیا. فالتفت الیہ، اور اس کی طرف چہرہ انور کو پھیرا، فضحک، مسکرا دیے. فامر له بعطاء، اور فرمایا چلو اس کو تو پتہ نہیں ہے، جو مانگتا ہے عطا کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسلامی اخوت سکھائی تھی، عملاً پیش کی تھی، اور ساتھ یہ بتا دیا تھا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. دنیا والو، سب سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا میرے، سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نرمی پہ تربیت کی، اس اخلاق پہ تربیت کی. وہ ثمامہ بن اسال جو 3 دن مسجد میں رہے، صحابہ کا رنگ چڑھ گیا، ان کو درس نہیں دیا تھا، باندھ دیا ستون کے ساتھ.
وہ شخص باندھا ہے جو چودھری تھا، پہلے دن آ کے فرماتے ہیں سرتاج رسول ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ اور وہ چودھری ہے، جھک کے کیسے بولے؟ جواب کیا دیتا ہے؟ ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ملے گا، اور اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا، میرے بھی رشتہ دار ہیں۔ سرتاج رسول یہ جواب سن کے مسکرا دیے اور فرمایا کیا کرو؟ اس کو دودھ پلاؤ، یہ فطرت کے قریب ہو جائے۔ معراج کے موقع پہ دودھ اور شراب پیش کی گئی سرتاج رسول کو، سرتاج رسول نے دودھ کو لے لیا۔ جبریل امین فرماتے ہیں اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے، اور اگر آپ شراب لے لیتے غوت امتک، تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ بڑا جب برائی کرتا ہے تو وہ گویا عکاس ہوتی ہے پوری عوام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پیش کیا۔ دوسرے دن آئے، درس نہیں دیا، تعلیم نہیں دی، صحابہ کی نرمی اور اخلاق کو دیکھ رہا ہے وہ شخص، کس انداز سے ملتے ہیں، کس انداز سے بیٹھتے ہیں، کس انداز سے گفت و شنید کرتے ہیں۔ دوسرے دن آئے، فرمایا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو، کیا اخبار ہیں؟ وہی جواب جو پچھلے دن دیا تھا، اگر احسان کرو گے تو احسان لے لو گے، اگر ایسی ویسی بات کی تو میرے بھی رشتہ دار ہیں۔ آپ پھر مسکرائے اور کہا اس کو دودھ پلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف لائے، پھر یہی سوال اور یہی جواب، اور یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا مدینے جیسا کوئی برا شہر نہیں ہے، یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ جیسا چہرہ کسی کا برا چہرہ نہیں ہے۔ 3 دن کی صحبت جس میں اخلاقیات کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں دن یہ کڑوے کسیلے جواب سنے، مسکرا کے فرمایا اطلقوہ، اب اس کو چھوڑ دیا جائے، 3 دن کافی ہیں۔ اب وہ شخص جس نے 3 دن اخلاقیات دیکھی، قدم اٹھاتا آگے کو ہے، وہ پیچھے کو نکلتے ہیں۔ باہر گیا، غسل کیا، واپس پلٹ کے آ گیا۔ سرتاج رسول پوچھتے ہیں سمامہ اب کیسے آئے ہو؟ کہا اب آیا اس لیے ہوں، اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں پہ ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانی دشمن کو دودھ پلایا۔ آج میرے بھائیوں کوئی ووٹ نہ دے تو ٹھنڈا پانی نہیں کوئی پلاتا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے خون نکل رہا ہے، جحشت رکبتو، ان کے گھٹنے مبارک زخمی ہیں، آپ کے سر مبارک سے خون نکل رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّ، کسی نے گالیاں دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابِ، کسی نے گرد اور مٹی اٹھا کے پھینکی، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِ، اور ایسے بھی بدبخت تھے جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کے ان کی طرف تھوک دیا۔ لیکن سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، بلکہ ایسے بھی تھے جو عاقبت کو سامنے نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہہ دیا تم حلال کی اولاد نہیں ہو۔ اللہ کے رسول کو فرمانا پڑا وَلِدْتُ مِن نِّكَاحٍ لا من سفاح، میں آدم سے لے کے میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے ہم خندہ پیشانی کو اپنا سلوگن بنا لیں، نرمی اور اخلاق اور بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت کو اپنی سعادت اور بصیرت کی دلیل و برہان بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت کا تیسرا پہلو سمجھایا جو آج ختم ہوتا نظر آ گیا ہے کہ ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کے متعلق غلط بات کرتا نظر آئے تو وہ بات سنی ہی نہ جائے، نہ غیبت کی جائے نہ غیبت سنی جائے۔ میں اور آپ اسلامی معاشرے کی خوابیں روزانہ دیکھتے ہیں، 100 سال تک اپنی پیشانیاں زمین پہ رگڑ لو، جب تک غیبت کا دروازہ بند نہیں ہوگا اسلامی محبت دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں کیا فرمایا؟ اللہ مالک الملک کا فرمان ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ غیبت نہ کرو، غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک مومن، اس کے اندر بڑی پیاری صفتیں ہوتی ہیں جو سرتاج رسول نے 2 لفظوں میں بیان کر دیں، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائی، سامنے بیٹھتا ہے تب بھی اس کا خیر خواہ، اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے تب بھی اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ كان حقا على الله ان يعتقه من النار۔ جو شخص کسی کی غیبت سنتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں یہ بات نہیں سننا چاہتا، میرے مسلمان بھائی کی اس بات کو میرے سامنے بیان نہ کرو، جو غیبت کو روک دیتا ہے اللہ مالک الملک اس کو اتنا پسند فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے یہ حق رکھا ہے قیامت کو اس بندے کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت، اسلامی معاشرے کے امتیازات میں سے اس میزے کو بڑا توجہ سے بیان کیا، سمجھایا، حتیٰ کہ صحابہ کی عادت بن گئی۔ کیسی عادت؟ عبد الرحمن ابن عوف جو مبشر بالجنہ ہیں، جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ایک شخص آ کے کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ وہاں اینٹ کا جواب پتھر نہیں دیا، مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، او بھائی میری پہچان تو نے صحیح کی ہے، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے گالیاں دی، برا بلا کہا، اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت و برکت ہو، ان کنت صادقا فغفر اللہ لی، تو نے جو بری باتیں میرے متعلق کہی ہیں اگر سچی ہیں دعا کر دو اللہ میری یہ برائی ختم کر دے اور میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اور اگر تو نے تعصب، عناد اور بغض و حسد کی وجہ سے غلط باتیں کر دی ہیں اور جھوٹی کی ہیں فَغَفَرَ لَكَ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے، ویسے ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آتا کہتا یا حسن اتعرف ما كان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ ادھر سے قرآن تھا۔ قال لا فلان اغتابك، فلاں نے تیری غیبت کی۔
سب سے پہلے تو اس کو سبق دیا. کہتے ہیں راستے میں ابلیس کو تیرے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا, تم میرے بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو. پھر کھجوروں کا ٹوکرا لیا, اس کے گھر چلے گئے. کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بری باتیں کرنے والے, غیبت کرنے والے, تجھ پہ سلامتی ہو, رحمت و برکت و اللہ تعالیٰ کی. خذ هذه ہدیہ منی لک, یہ ہدیہ قبول کیجئے. وہ جو برا بلا کہنے والا کھجوروں کا ٹوکرا ہاتھ میں لیتا ہے, سوچتا ہے میں نے غیبت کی, میں نے برا بلا کہا, ہدیہ کیسا؟ کہتے ہدیہ ولیکن ايش المناسبہ, مناسبت کیا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں مناسبت یہ ہے تو نے بڑی محنت کر کے میری غیبت کی, میری برائیاں بیان کی, مجھے تو نے نیکیاں دیں, تو جس بھائی نے محنت کر کے نیکیاں دی ہوں میرا بھی جی چاہا کہ میں اس کو منہ میٹھا کروا دوں. یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ان اسلامی قوت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے یہ تربیت ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی اخوت کا چوتھا تقاضا کہ آپ دستے بازو بنو مومن کے, خیر میں بھی شر میں بھی. خیر میں کیسے؟ خیر کو جاری کر دو. شر میں کیسے؟ اس کی شر سے اس کو روک دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو تب بھی, مظلوم ہو تب بھی. فرمایا مظلوم کی تو مدد کرنی ہے, ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ فرمایا ایک ظالما فاردده عن ظلمی, اگر ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو. وَإِيَّكُ مَظْلُومًا فَانصُرْهُ, اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الى اللہ انفعهم, سب سے محبوب ترین لوگ اللہ کے ہاں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ثابت ہوتے ہیں. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ, سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں وہ ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر دو. کیسے سرور پیدا کرو؟ تکشف عنہ کربا. آج آدم تھا, یہ آدم خور بن گیا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ تکشف عنہ کربا. اگر اس کی کوئی مصیبت ہے, اس کی کوئی تکلیف ہے, تم دنیا میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش کرو. من نفس عن مسلم کربا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اور تم دنیا کی تکلیف دور کرو گے, مالک الملک تمہاری قیامت کے دن تکلیفوں کو دور فرما دیں گے. تکشف عنہ کربا او تطرد عنہ جوعا, کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو. او تقضی عنہ دینا, کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کو دور کر دو. ہوگا کیا؟ من محا عن غریم او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام. جو قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے, جس دن ساری کائنات کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے, مالک الملک اس کے قدموں کو جنت میں جما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. ان الفاظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا. لیلۃ القدر کو جانتے ہیں آپ بھائی؟ کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں. کس مہینے میں آتی ہے؟ یہ رات کی عبادت کسی کے نصیبے میں ہو جائے کتنے سالوں کے برابر ہے؟ 1000 مہینے کے برابر. اور اعتکاف بھی آخری عشرے میں ہوتا ہے. فرمایا میں کسی مسلمان کے ساتھ چلوں اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اور پھر ضرورت کو پورا کر دوں, یہ مجھے زیادہ پیارا ہے
یعنی زیادہ اجر والا کام ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. آج ہمیں یہ باتیں بھول گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، صحیح بخاری میں موجود ہیں. الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. مسکین، بیوگان، ضرورت مند، ان کے لیے کوشش کرنے والا مسلمان. ایک ہے میدان کارزار میں کھڑا اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تلواریں مارتا ہے، کھاتا ہے، گولیاں مارتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے. اپنے بیڈ روم پہ بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر، میں کہتا ہوں سردیوں میں ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر اور اے سی کے نیچے بیٹھ کے گرمیوں میں، الساعی لفظ سعی کے ہیں، کوشش کرتا ہے، میسج کر دیتا ہے، کال کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو قلم کو جنبش دیتا ہے، چند کلمات لکھ کے بھجوا دیتا ہے. فلاں مسکین ہے، اس کی ضرورت ہے. فلاں نیک عورت ہے، اس کا خامد دنیا سے جا چکا ہے، بچوں کی پرورش اس کے کندھوں پہ آ گئی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. فرمایا تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، کوشش کرتے ہو، لیکن اجر کتنا ملے گا جتنا تم کفر کے سامنے جہاد کر رہے ہو. اور صحیح بخاری کے آخری الفاظ کیا ہے؟ وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ. ایسا اجر ملے گا کہ پوری زندگی جتنے تہجد پڑی ہو کبھی ناغہ ہی نہ کیا ہو. وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ. ایسا اجر ملے گا کہ ایک شخص نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں، کوئی دن بھی اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے یہ تقاضے مسلمانوں کو سمجھائے. ایسے تو نہیں صحابہ کہہ دیتے تھے. جب مکے سے مدینے آئے لوگ تو مدینے والوں نے کہا یہ باغ ہے، آج کے بعد آدھا میرا ہے، آدھا میرے بھائی کا ہے. ان تقاضوں کی روشنی میں ان کی تربیت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت کا 5واں تقاضا یہ پیش کیا کہ وہ حقوق جس سے محبت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تقرب الہی ملتا ہے، ان حقوق کو پورا کیا جائے. وہ کون سے حقوق ہیں؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرو تو سلام کہو، اور رد السلام، سلام کا جواب دو. وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض کی عیادت کیجئے. کیا ملے گا؟ جو شخص صبح کے وقت عیادت کرنے آتا ہے کسی مسلمان کی، من زار اخا او عاد مریضا، تو جو کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، اور تیری چالیں مبارک ہوں، اور تو چل رہا ہے تو جنت کے باغیچے میں ہی چل رہا ہے. 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا میں لگ جاتے ہیں، حتیٰ یمسی، جب تک شام نہیں ہو جاتی وہ دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں. اگر کوئی شام کے وقت عیادت کرنے جاتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. حتیٰ یصبح، یہ تو سویا ہوتا ہے جب تک صبح نہیں ہو جاتی، فرشتے دعاؤں میں مگن و مشغول ہی رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، ایک آدمی دوسرے بھائی کی زیارت کرنے گیا، اللہ نے فرشتہ پیچھے بھیج دیا. فارصد الله ملكا على مدرجته، وہ فرشتہ جا کے سوال کرتا ہے، الى اين تريد، کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. قال هل لك من نعمة تربها علي، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا غير عني احببته في الله،
صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اپنے ایمان کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، اللہ کے بندے پہ میری بات بھی سن لے، میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ ان اللہ احبک کما احببتہ فی، جس طرح تو اپنے بھائی کے ساتھ محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے سے کہہ دو میں خالق اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری تقاضا جو آج اس مجلس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یہ بیان کیا، حق بات میں اس کی مدد کرے، باطل میں اس کی مدد نہ کرے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تعاون کرو نیکی پر، برائی کے دستے بازو نہ بنو۔ ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالق للشر، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہے، وہ شر کا تالا بنتے ہیں۔ خیر کی چابی، اچھی بات کہہ دی، اچھا کلمہ بول دیا، کسی کو دعا دے دی، کسی کو سنت سکھا دی، کسی کو مسئلہ بتا دیا، کسی کو کال کر کے کوئی مسئلہ سمجھا دیا، کسی کو چائے پہ بلایا، کسی کی چائے پہ گئے اور نیکی کی بات کر دی۔ ہمت ہے کسی کو کتاب تحفے میں دے دی جس میں توحید کا تذکرہ ہو، سرتاج رسول کی سیرت کا تذکرہ ہو، اسلامی تعلیمات اور آداب کا تذکرہ ہو، رہن سہن کے طریقے اور سلیقے بیان کیے گئے ہوں، کسی کو کیسٹ دے دی اور کسی کی رہنمائی کر دی کہ یہ چیز اختیار کرو جنت کے قریب ہو جاؤ گے۔ نیکی کی چابی بننا اور خیر کی چابی بننا، برائی کا تالا بننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں۔ جہاں بھی نیکی ہو رہی ہو چھوڑو کیا کرنا ہے، جہاں بھی نیکی کی بات ہو اور نہ بھی کیا جائے تو پھر کیا ہے۔ اور اب کون سا تقاضا ہے معاشرے کا یہ کام کرنے کا؟ تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اکیلے نہیں جانا، سب کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا۔ فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، سعادت مندی ہے۔ اور طوبہ جنت کے درخت کو بھی کہا گیا ہے، یہ جنت کی رونقیں اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہیں جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ خیر کی چابی رکھ دے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور ویل ہلاکت ہے، جہنم کی وادی کو بھی کہا گیا ہے اس شخص کے لیے جو خیر کا تالا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی مسلمانوں کو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی کو برے راستے سے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دینے سے بڑھ کے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ بلکہ اپنی زبان مقدس سے فرما دیا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اللہ کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا، یہ میرا بھی مشن ہے، اور جو میرے سچے متبع ہوں گے انہوں نے بھی زندگی کا یہی مشن بنایا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے اس کا وصف بیان کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بھلا اس سے بڑھ کے کسی کی خوبصورت بات ہو سکتی ہے جس کی بات کا مقصد ہی ایک ہو کہ دنیا اللہ کی طرف آ جائے, دنیا بھولی ہوئی جنت کی راہوں پہ چل نکلے. اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بڑی بہترین امت ہو, لیکن تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. نیکی کا حکم کرتے وقت بھی احترام اور اخلاق, اور برائی سے منع کرتے وقت بھی تانا نہیں دیتے اور گالیاں نہیں دیتے, کسی کو فاجر فاسق کافر کا فتویٰ نہیں لگاتے. کہتے ہیں مسلمان یہ نہیں کرتا, یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں. وہ رویہ سامنے رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ابو امامہ روایت کرتے ایک نوجوان آیا, آگے کہتے اذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزنا. سرتاج رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. صحابہ نے یہ کلمہ سنا, پریشان ہوئے. فزجرہ الناس, لوگوں نے اس کو ڈانٹا, کیا کہہ رہے ہو اور کس ہستی کے سامنے کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مہلن مہلن, رک جاؤ. وہ تو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا. فدنا منہ, سرتاج رسول اس کے قریب ہوئے. بات سمجھنے والی ہے بھائیوں. دکان کو چمکانے کے لیے ہم کسٹمر سے کیسے ڈیل کرتے ہیں, یہ اسلامی تجارت ہے کہ جنت میں کتنے لوگ ہماری وجہ سے زیادہ جاتے ہیں. فدنا منہ, اور آگے بڑھ کے تھپڑ رسید نہیں کیا اور آج کل کے رویے پیش نہیں کیے, صرف اس کے ذہن کی قربت چاہیے ہے. فرمایا اتحبہ لامک, تمہیں پسند ہے کہ تیری والدہ سے کوئی بدکاری کرے؟ وہ نوجوان کہتا ہے لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال ولا الناس يحبون لامهاتهم, تم جس کے ساتھ یہ بدکاری کرو گے وہ کسی کی والدہ ہوگی یا والدہ بننے والی ہوگی, ان کی بھی عزتیں لوگوں کی وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لبنتک, پسند ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ قال لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم. فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ, لوگوں کی بھی عزتیں ہیں, ان کی بھی بیٹیاں ہیں, وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لخالتک, اتحبہ لعمتک, اتحبہ لاختک, بہن, خالہ اور پھپھو کا تذکرہ کیا, صرف سمجھایا ہے. کیا ہوا؟ 5 جواب دینے کے بعد اس کا سر جھک گیا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کندھے پہ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ, مالک الملک اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہم طہر قلبہ, اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے. اللہم حصن فرجہ, مالک الملک اس کو پاک دامن بنا دیجئے. صحابی روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, یہ سوال تھے اور پھر یہ دعا تھی, اور یہ ایسا اچھا طریقہ تھا کہ اس کے دل میں یہ بات اتری. فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ, پوری زندگی پھر اس نوجوان کی آنکھ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھ سکی. آج اس بات کو ہمیں اختیار کرنا ہے کہ برائی کو کیسے ختم کیا جائے, اچھائی کو عام کیسے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل فی اہلی ومالی وولدی ونفسی وجاری, کسی کو گھر کا فتنہ ہے,
پڑوسی کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، بیوی بچوں کا فتنہ ہے، یا اپنا فتنہ ہے؟ ان سارے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے علاج کیا ہے؟ یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نمازوں کے پابند بن جاؤ، روزے رکھنے والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دینے والے بن جاؤ. اور یہ تینوں کام مسلمان کرتے ہیں. کمی کہاں واقع ہوتی ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا بر وقت حکم کرنا اور اچھے انداز سے کرنا، اور برائی سے بر وقت روکنا تاکہ اور فساد نہ مچ جائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. تم نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو. اگر تم نے ان دو صلاحیتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا پھر اللہ کا عذاب آئے گا. پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ مالک الملک نے اس لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسا ذوق، ایسی بصیرت رکھنے والے کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جن کی زندگی کا ہدف یہ ہو میں نے نیک بننا ہے اور نیکی کو پھیلانا ہے، میں نے برائی سے رکنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا. کامیاب زندگی یہی لوگ گزار رہے ہیں اور قیامت کو اخروی کامیابیاں بھی اللہ نے انہوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر ایک کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تقاضوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم جس کی اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، اس والدین کا دستے بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں خالق و مالک تیرے پاس بڑے خزانے ہیں، ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور تقوی نصیب فرما، اور بے روزگار کو بھی تونگر بنا دے. مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. جس طرح آج ہم تیری رضا کے لیے جمع ہیں الہ العالمین ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرما. الہ العالمین اسلامی معاشرہ، اسلامی اخوت اور محبت و الفت اس ملک پاکستان میں قائم فرما. ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بن جائے، بڑے کا احترام اور چھوٹے پہ شفقت کرنا اپنا شعار بنا لے، اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب کی رفاقت نصیب فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفا اسلامک سینٹر. ہمارے شعبہ جات
صفہ فہم القرآن، صفہ دعوت اصلاح، صفہ تحفیظ القرآن، صفہ ماڈل سکول۔ صفہ فہم القرآن بفضل تعالی گزشتہ 23 سال سے فہم قرآن کلاسز کا سلسلہ باقاعدہ جاری ہے، جس میں شہر کے مختلف کونوں سے کاروباری حضرات، طلباء، سرکاری ملازمین اور خواتین ہر قسم کی فرقہ واریت سے ہٹ کر روزانہ قرآن پاک کے آسان فہم، ترجمہ و تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں رمضان المبارک میں منتخب قرآنی مضامین پر مشتمل ہدی للناس کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر کے نامور جید علماء اکرام، مبلغین اور لیکچرر حضرات تشریف لاتے ہیں۔ صفہ دعوت اصلاح، جس کا مقصد نشر و اشاعت کے ذریعے معاشرہ کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ہمارے ادارہ کے چیئرمین محترم سلیم رؤف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی مختصر مگر تربیتی اور اصلاحی تحریروں نے چند سال کے قلیل عرصہ میں صفہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ مثلاً اور میں مر گیا، ننھا مبلغ، بازار ضرور جاؤں گی، میرج ہال، وار مسلمان، شیطان سے انٹرویو، فیصلے کا دن، مجھے بیٹا چاہیے بس، کیسی رہی سزا، اندر جانا منع ہے، اللہ سے جنگ، نایاب ہیرا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ صفہ ماڈل سکول۔ اگرچہ تعلیم انسان کو زندگی کی حقیقت کا شعور بخشتی ہے اور اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، لیکن تربیت اور ماحول انسان کے لیے ایسا معلم ہے جو اپنی نگرانی میں پروان چڑھنے والی شخصیت پر گہرے نقش و نگار بناتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے عوام کے پرزور اصرار پر صفہ ماڈل سکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے ماحول میں رہتے ہوئے بچے نہ صرف جدید اور بہترین تعلیم حاصل کریں، بلکہ وہ صحیح معنوں میں اسلامی روایات کے پاسبان بنیں اور ملک و ملت کا گہرا درد اپنے سینوں میں دبائے ہوئے ہوں۔ صفہ حفظ القرآن۔ صفہ میں حفظ القرآن کا ایک معیاری شعبہ قائم کیا گیا ہے تاکہ نئی نسل کو اس عظیم نعمت سے مالا مال کیا جائے اور والدین کو وہ سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ سینکڑوں طلباء طالبات حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، صفہ جدید طرز کا ایک منفرد ادارہ ہے۔ صفہ کی بنیادوں میں جو جذبہ کار فرما ہے وہ رضائے الہی کے ساتھ ساتھ تعمیر انسانیت اور خدمت انسانیت کا جذبہ ہے۔ اگر آپ بچوں کی ایسی تربیت کرانا چاہتے ہیں جس کی بنا پر ان کا نام ہمیشہ کے لیے انمٹ ہو جائے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کریں۔ اپنے اور قوم کے بچوں کے اعلیٰ مستقبل کے لیے ہمارے اساتذہ، سٹاف اور ذمہ داران کا ساتھ دیں۔ صفہ ماڈل سکول کے طلباء طالبات الگ الگ کیمپس میں نرسری سے لے کر میٹرک تک معیاری ایجوکیشن، ایمانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا
فتمادى الكون